حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، آج ربیع الاول کی 24 تاریخ ہے، سن 1444 ہجری ہے۔ یہ والا سپیکر کام نہیں کر رہا، اس سے تھوڑا سا ہلا۔ اور انگریزی تاریخ کے مطابق آج آپ احباب کو بتا دوں 21 اکتوبر سن 2022 عیسوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلوم ہو سرکار کی سیرت کے بارے میں۔ آج جو آیات تلاوت کی ہیں، قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس کا شان نزول بڑا عجیب ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے والے کوئی کام نہیں، اپنے ہی تھے۔ اس سورہ شریفہ کا شان نزول بڑا عجیب ہوا۔ دیکھو بھائی، سپیکر کام پھر نہیں کر رہا ہے، کیا ہو؟ سیٹ کرو یار، اسے بھی سیٹ کرو پھر۔ تو اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ شان نزول بھی بڑا عجیب ہوا۔ امام الانبیاء کے 3 بیٹے انتقال کر گئے۔ ایک کا نام حضرت قاسم تھا، اور یہاں تک کہ دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ پیار سے طیب اور طاہر کہا کرتے تھے۔ ایک نام والد گرامی نے رکھا تھا اور ایک والدہ ماجدہ نے رکھا تھا۔ غالباً طیب سرکار کہا کرتے تھے اور طاہر جو ہے آپ کی زوجہ کہا کرتی تھی۔ کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے اس کا بھی کوئل کا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال کام کر رہے۔ اور آخری بیٹے کا نام حضرت ابراہیم تھا۔ تینوں بیٹے انتقال کر گئے۔ اس پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے والے کفار مکہ تھے۔ دکھ دینے کی وجہ یہ بنی کہ حضور کے بیٹے نہیں رہے، اب نسل نہیں چلے گی۔ معاملہ سارا کا سارا نسل پر آ گیا۔ ہمیشہ اصول بھی یہی ہے کہ نسل جو ہے وہ باپ سے چلتی ہے، نسل جو ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، لڑکی سے نہیں۔ یہ سارا کا سارا معاملہ نسل پر آیا کہ لو جی بیٹا نہیں،
اگر تھے بھی صحیح تو سارے بچے بچپن میں انتقال کر گئے۔ اب کوئی باقی نہیں رہا۔ اس پر کفار مکہ والوں نے مٹھائیاں تقسیم کی۔ کبھی آپ نے یا میں نے سوچا ہے کہ ہمارے بچے اگر انتقال کر جائیں اور لوگ خوشیاں منائیں، وہ بھی معصوم بچوں پر، اور کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ وہ معصوم بچے کس کے تھوڑا سا ہلو ٹھیک ہو جاتا ہے بس کا، معصوم بچے وہ بھی سرکار کے، کسی اور کے نہیں۔ اتنی بڑی ذات کہ یہاں تک کہ بیٹے انتقال کر گئے بچپن ہی میں، پھر بھی یہاں تک کہ کفار مکہ والے مذاق اڑا۔ میں اپنی بات کروں، میتوں کو غسل دیتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا، آج بھی ننھے منھے بچے کو غسل دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کی معصومیت آڑے آتی ہے، اس کی معصومیت کا کیا کہنا، وہ آڑے آتی ہے۔ اس کی یہاں تک کہ محبت اس قدر ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے، میں کیا بتاؤں، اوروں کی بات تو بڑی دور کی ہے، ہمارے دل میں آ جاتی ہے۔ ذرا ہلا کے چھوڑ دو نا پھر بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دو مرتبہ ایسے کیا تھا، ایک چیز صحیح ہوئی ہے تو دوسری خراب ہو گئی۔ بہرحال بچہ تو بچہ ہوا کرتا ہے، کسی کا مرضی بچہ ہو۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ننھا منھا بچہ یہاں تک کہ کسی کا گم ہو جاتا ہے، کسی اور کو مل جاتا ہے، وہ کھانا بھی کھلا رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بازار میں پھرا رہا ہوتا ہے، موٹر سائیکل پہ سیر بھی کرا رہا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے والدین اس کے ورثہ مل جائیں۔ پتہ یہ چلا دنیا والے دوسروں کے بچوں سے بڑا پیار کیا کرتے ہیں، لیکن یہ تو امام الانبیاء کا بیٹا، امام الانبیاء کے بیٹے جو سارے کے سارے انتقال کر گئے، کفار مکہ والوں نے خوشی منائی۔ معمولی ذات کے بیٹے نہیں، امام الانبیاء کے بیٹے۔ کہنے لگے کہ اب گدی نشین باقی کوئی نہیں رہا، اب کیسے چلے گا آگے سلسلہ، یہیں پر رک جائے گا۔ وہ سلسلہ روکنا چاہتے تھے لیکن اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا، بے نیاز ہے نا۔ اس خداوند کریم کی قدرت کا، اللہ عز و جل کی قدرت کا کیا کہنا۔ اللہ عز و جل نے حوض کوثر خیر کثیر عطا فرمائی۔ دوبارہ چھیڑو یار، خیر کثیر عطا فرمائی، یہاں تک کہ قرآن حکیم میں آ گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
فرمایا یہاں تک کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر خیر کثیر، خیر والا برکت والا پانی عطا کیا۔ خدا کی قسم کتابوں میں آتا ہے امام الانبیاء کی گھر والی کی گود میں امام الانبیاء کا آخری بیٹا حضرت ابراہیم لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، یہاں تک کہ گھر والی نے کہا آقا ایسا معلوم ہوتا ہے یہ بھی ہمارا بیٹا دنیا سے جانے والا ہے، یہ بیٹا نہیں بچے گا، یہ دنیا سے جانے والا ہے۔ پھر نبی بھی نبی ہوا کرتا ہے نا، سرکار نے بھی جواب ایسا دیا، فرمایا کہ یہ جو جانے والا ہے اسے روکنے کا کوٹا میرے پلے نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں اسے روکنے والا، اسے روکنے کا کوٹا میرے پلے نہیں۔ وہ بھی انتقال کر گیا۔ کفار مکہ والوں نے مٹھائیاں جو تقسیم کی، اسی لیے اللہ پاک نے محبوب کو حوض کوثر عطا فرمائی۔ اب آپ احباب کو کیا معلوم کہ کوثر کے پانی کی کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے اور اس کا کیا نظام ہے۔ ایک تو حدیث سن لیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی خیر کثیر حوض کوثر کا پانی میرے ہاتھوں سے ایک گھونٹ پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اب خیر کثیر کے بغیر، حوض کوثر کے پانی کے بغیر والوں کا حال کیا ہوگا، وہ بھی حدیثوں میں موجود ہے، ہم لوگ مطالعہ نہیں کرتے نا، پڑھتے نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی ایسا ہوگا اس نے 500 سال کی عبادت کی ہوگی۔ کتنے برس کی؟ 500 سال کی عبادت میں ایک لمحے کے لیے بھی لغزش نہیں، کوتاہی نہیں۔ 500 سال کی عبادت کہنا منہ سے آسان ہے، ہم سے تو 5 منٹ کی عبادت بھی صحیح نہیں ہوتی، اس نے 500 سال کی عبادت کی۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے میری رحمت سے اسے یہاں تک کہ جنت میں بھیجو۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن وہ آدمی کہے گا الہ العالمین 500 سال عبادت تیری رضا کے لیے کی تھی، آج بھی تیری رحمت کے بغیر کیا میں جنت میں نہیں جا سکتا، آج بھی رحمت کا کیوں نام لیا۔ آج کیوں نام لیا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی کا سچا ارشاد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں کو اسے ذرا جہنم کے بہار سے چکر لگواؤ۔ جہنم کے بہار سے چکر جو لگوایا جائے گا، جہنم میں آگ اتنی بڑی ہے اس کا ایک ایک انگارہ قرآن حکیم بتاتا ہے اونٹ کے برابر، خچر کے برابر۔ ایک ایک انگارہ جو ہے جہنم کا اونٹ کے برابر۔ کتنا بڑا ہوتا ہے اونٹ؟ کتنے من وزنی ہوتا ہے؟ غالباً اور نہ ہو تو میرا اندازہ ہے 10-15 من تو ہوگا۔ اتنا بڑا انگارہ جہنم کا۔ قرآن حکیم اور جگہ جہنم کے آگ کے بارے میں اعلان کرتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جلا دینے والا، تباہ اور برباد کر دینے والا عذاب دیا جائے گا
اور جگہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، جلا دینے والا، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ 500 سال کی عبادت کرنے والے آدمی کو ابھی جہنم کے اندر لے کر نہیں گئے، باہر سے چکر لگوا رہے، چکر لگا رہا ہے، پانی کی پیاس لگے گی۔ حدیث شریف سنا رہا ہوں، ذمہ واری سے جا کر مدرسوں سے پوچھ لینا کہ یوں ہی حدیث ہے یا نہیں، کافی لمبی یہ حدیث ہے، سیاستہ کتابوں کی حدیث ہے، جامعہ کتابوں کی حدیث ہے۔ یہاں تک کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی فرشتوں سے پانی مانگے گا، فرشتے کہیں گے کہ ایک گلاس پانی جو ملے گا 500 سال کی عبادت ہمارے حوالے کر، پھر ایک گلاس پانی کا ملے گا۔ اگر آدھا گلاس پانی پینا چاہتا ہے، یہاں تک کہ 250 سال کی عبادت ہمارے حوالے کر، پھر آدھا گلاس پانی ملے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا گلاس پانی کا پیے گا، 250 سال کی عبادت دے دے گا، پھر اللہ پاک فرمائے ذری حالی جہنم دے بیر بیا بھی چکر لواؤ، لگے گا، پھر پیاس لگے گی، پھر یہاں تک کہ 250 سال کی عبادت جو بچی ہوئی ہے وہ بھی دے دے گا۔ 500 سال کی عبادت ایک گلاس پانی کے بدلے۔ آج ہم پانی کتنا ضائع کرتے ہیں؟ یہ تو بابا گھر دا جڑا ڈاڈا یا ابا حضور بل بھریں دے پتہ ہوں کو اندے تو سدا موٹر چلا کے ٹوٹی کھول کے دھاون جو باندھے ہو پانی کو چھوڑیں دے کوئی نہیں وے۔ چودھری یوسف صاحب بیٹھے ہیں، انہی سے پوچھ کر دیکھ لو کہ وہ بھی ٹائم تھا کہ جب نل کے گھیڑ گھیڑ کے ایک بالٹی کے لیے اوکھی بھری دیے تھے پانی نال دھانے ہم، آج تک بابا بھی پنجی بالٹی ہم، آج تو بابا وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہو ٹوٹی جو کھول کر بیٹھتے ہو، ادھر جو آدمی وضو کر رہا ہے ٹوٹی کھول کر بیٹھا ہے، ادھر بالٹی رکھو، بالٹی بھر جائے گی، ابھی اس کا وضو آدھا بھی نہیں ہوا، ادھر بالٹی بھر گئی ہے، ادھر وضو ابھی آدھا بھی نہیں ہوا، کتنا فرق پڑتا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ اتنا شدید فرق پڑ رہا ہے؟ آج بابا پانی ضائع بہت ہو رہا ہے، ضرورت سے زیادہ، اسی لیے پانی کافی نیچے جا رہا ہے۔ ہمارے گھر میں 25 فٹ پر بور تھا، اب 90 فٹ پر سیم ہے، سیم۔ پانی اتنا نیچے چلا گیا ہے، آنے والے وقت میں 30-40 سال بعد کہہ رہی ہیں کہ نیچے پانی ملے گا نہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسے ایک گلاس کے بدلے 500 سال کی عبادت دینی پڑی، یہاں ہم پانی کی قدر بھی نہیں کرتے۔ کتنا پانی ضائع ہو رہا ہے؟ اب تو بابا گٹروں کا پانی شامل ہو رہا ہے، سبزیوں کو لگ رہا ہے، ہر ایک چیز کو لگ رہا ہے، بیکار سبزیوں کو بیکار کرے، کھانا پینا سب کچھ بیکار ہو۔ ایک پانی آتا ہے آسمان سے، ذرا قرآن حکیم سے پوچھ کر دیکھو، اگر یہ آسمان کا پانی نہ آئے، حدیثوں میں بھی آتا ہے نیچے کا جو پانی اوپر ہوتا ہے یہ بارشوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ جتنا پانی ہم استعمال کرتے ہیں ہمیں تو پانی 2 سال میں ختم ہو جائے۔
جب یہ گیس آئی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس ٹائم کہا جا رہا تھا کہ گیس اتنی پاکستان میں ہے پڑی کہ 200 سال رات دن صبح شام استعمال کریں گیس ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ اب پتہ چل رہا ہے گیس ہے بھی۔ فیکٹریوں کو دیتے تو گھر کا چولہا ٹھنڈا ہے، روٹی چپاتی نہیں پکتی، کھانا نہیں بنتا۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ اگر آج بھی لکڑ پر سارا نظام ہوتا تو میرا خیال ہے درخت ایک بھی نظر نہ آتا۔ بہرحال حدیث شریف میں آتا ہے 500 سال کی عبادت دے کر آ بیٹھے گا، اللہ پاک فرمائیں گے سنا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگا الہی تیری رحمت کے بغیر ہمارے پلے کچھ نہیں، تیری ہی رحمت سے جنت میں جا رہا تھا، ورنہ کیا حال بنا، ایک گلاس پانی کے بدلے 500 سال کی عبادت دینی پڑ گئی۔ مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، اس پر آپ مسکرا پڑیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ پاک کو فرمائے گا کہ یا اللہ دنیا میں تیری جنت کے بڑے چرچے سنے ہیں، جنت تو دکھا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پر مسکرا پڑے کئی مرتبہ، کہے گا الہی جنت کے بارے میں قرآن میں بڑا سنا، نبی کے فرمان میں سنا، تیری جنت بنائی ہوئی بڑی پیاری ہے، ذرا باہر سے دکھا دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ باہر سے دیکھے گا بڑی خوبصورت ہے، پھر کہے گا الہی ذرا جنت کا دروازہ دکھا دے، وہ کتنا خوبصورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جنت کا دروازہ دکھایا جائے گا، پھر کہے گا الہی دروازہ اتنا خوبصورت ہے، ذرا اندر داخل ہو کر دیکھنا چاہتا ہوں، تیری بنائی ہوئی جنت کتنی پیاری ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے کہ چلو اسے جنت جو ہے اندر سے دکھا دو۔ ابھی اس نے کچھ سزا کاٹنی تھی جہنم کی، اب اللہ پاک نے خود محبوب کو فرمایا کہ دیکھو آپ کی امتی نے زبان میں محبت میں کام بنا لیا۔ کیسے؟ کہنے لگا الہی اتنی پیاری جنت بنائی ہوئی ہے پر تو معاف کرنے والا ہے، فمن عفا فاصلح واجرہ علی اللہ۔ تو نے ہی قرآن حکیم میں کہہ دیا میں یہاں تک کہ معاف کرنے والا ہوں، بڑا بے نیاز ہوں، میرے نام میں بھی بڑی برکتیں ہیں، تو نے ہی خود آگاہ کیا، یہاں تک کہ اب جنت میں آ گیا ہوں، تیری رحمت سے کوئی چیز باہر تو نہیں، تیری قدرت سے کوئی چیز باہر تو نہیں، اپنی رحمت سے اس جنت میں مجھے رہنے دے۔ جنت میں اللہ پاک فرمائیں گے چل میرا بندہ کہہ رہا ہے چل اسے رہنے دے۔ اسی طرح ایک نبی کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی سن لو، ذمہ داری سے کہوں گا، جا کر مدرسوں سے پوچھ لیا کرو بات، خود ہی اپنے آپ مفتی نہ بن جایا کرو، مسائل کو مسائل ہی سمجھا کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، قرآن حکیم میں ذکر ہے، ان کو جب جنت دکھائی گئی، یہ جنت کے اندر داخل ہوئے، اللہ کی جنت دکھائی گئی، واپس آنا تھا، کہنے لگے الہی رہ نہیں سکتا، فرمایا میری قدرت سے کون سی چیز باہر ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس وقت جنت میں موجود ہے، یہ اللہ کا نبی حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔
सारी उसी की कुदरत है। पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, दूसरे आसमान पर इसी तरह और नबी मौजूद हैं, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, छठे आसमान पर यहाँ तक कि अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम मौजूद है, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तकिया लगाकर बैठे हुए हैं। इसी तरह अदरीस अलैहिस्सलाम भी जन्नत में है। तो बात कर रहा था अल्लाह पाक ने इमामुल अंबिया को खैर कसीर औज़े कौसर अता फरमाई, इन्ना आतैना कल कौसर, फरमाया हमने आपको औज़े कौसर अता फरमाई। ऐसा नबी अल्लाह ने दिया जिसका फरमान सुनो सब क्या दो सुभान अल्लाह। पानी तो आका को दिया गया, सबसे आला पानी है। यहाँ तक कि हौज़े कौसर के पानी की तारीफ करते हुए शहंशाह कायनात ने फरमाया ओ लोगो, यहाँ तक कि जो मेरे हाथों से एक घूंट पानी पी लेगा फिर उसे कभी प्यास भी नहीं लगेगी। एक तो ये फरमान। अब दूसरा इससे भी मोहब्बत भरा, लोगों याद रखना हर आन हर घड़ी हर लम्हा सरकार ने उम्मत की खैर मांगी है और खैर करके दिखाई है। आखिरत में इससे बड़ी खैर क्या होगी? हौज़े कौसर मुफ्त में नहीं मिली सरकार को, ये भी याद रखना। अवाज़ई फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ऐ मेरे नबी नमाज भी पढ़ो और कुर्बानी भी दो। दो चीजों के बदले हौज़े कौसर दी गई। फिर भी महबूब कहता है सारी कायनात के मुसलमानों को, ईमान वालों को, अपनी उम्मत को पानी पिलाने के बाद, सारों के बाद फिर मैं पानी पीऊंगा। सारी उम्मत को पानी पिलाने के बाद पीऊंगा, पहले नहीं। आखिरी बात यही थी, इन्ना शानी आता हुआ अबतर, यहां तक कि आपके जो दुश्मन हैं वो मुंह के बल घेरेंगे। आपको जो ताने दे रहे हैं कि आपकी नस्ल नहीं चलेगी, गद्दी नशीन कोई नहीं, सबकी नस्ल बेटे की तरफ से चलती है। ये अल्लाह का निजाम है कि यहां तक कि हर मामलात में महबूब को निराला रखा, महबूब की नस्ल बेटी की तरफ से चले, निराला निजाम है। एक बात आखिरी कर दूं, थोड़ा सा सबूत भी देना पड़ता है। जंगे तबूक का मौका है, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा मांगा। हजरत उमर से पूछा, ये बात सुनने वाली है, दिल खोल कर बैठो, कोई बात अच्छी भी लगेगी और समझ भी आएगी। अबू बकर सिद्दीक का सामान था, थोड़ी सी गठड़ी में था, कुछ ज्यादा नहीं था जंगे तबूक के मौके। हजरत उमर का सामान इतना नजर आ रहा था, फरमाया उमर कितना माल लेकर आया? आधा ले आया हूं, आधा घर छोड़ के आया हूं। क्या करके आया हूं? आधा लेकर आया हूं, आधा घर छोड़ के आया हूं। अबू बकर तुम घर से क्या लेकर आए हो? हजरत उमर फरमाते मुझे पसीने छूट गए। मैं समझ गया, सरकार के अंदाज को समझ गया कि सरकार ने अंदाज भी तब्दील कर दिया। अब अभी तक आप बात समझे नहीं, मैं आगे समझाना चाहता हूं कि अबू बकर से पूछा घर में क्या छोड़ के आओ? कहता है परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बसी, सिद्दीक के खुदा और खुदा का रसूल बसी। सिद्दीक के पास तो खुदा और उसके रसूल के अलावा घर में सुई भी छोड़ कर नहीं आया। ये बात क्यों की? आपका नाम क्या है? मुलाजिम हुसैन। ये भी सुन लें कि अभी जुमे के बाद भाई मुलाजिम हुसैन की तरफ से यहाँ कुरान पाक भी पढ़ा जाएगा, उसके बाद कुछ देर के लिए खिताब भी होगा, फिर उसके बाद खाने का इंतज़ाम भी है। तमाम भाइयों से इल्तजा है कि खुद भी अगर बैठे रहो
تو بہتر ہے پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر بیان بھی ہوگا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اب چودھری یوسف صاحب بیٹھے ہیں، اگر ان سے میں نے مسجد کے لیے مانگ لیں 100 روپے انہوں نے دے دیا ہے، اگر میں انہیں کہوں کہ تمہاری جیب میں چودھری یوسف صاحب آپ کی جیب میں کتنے ہیں یا گھر کتنے پڑے ہیں، یہ فوراً کہیں گے کہ مولوی صاحب سنبھل کے گال کرو، میرے گھر کے لاکھ پہ کاکھ پہ تو کیا مطلب ہے؟ میری جیب میں جو ہے، میں نے آپ نے مسجد کے لیے مانگا 100 روپے دے دیے یا میں نے 500 دے دیے، آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ لیکن سرکار کو اللہ پاک نے حق ایسے ہی، سرکار یاد رکھنا وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے، موقع کی مناسبت سے جو نبی فرما دے، نبی نے پوچھا گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اگر میرے کو کوئی نمازی پہنچ گئی نے مولوی صاحب وڈے مولوی بڑے پھر دے ہو بنا سارے کتاب لے تسا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، میں اکثر کیوں کچھ چوری کرنے کیا ارادہ ہے؟ تو یہ سارا نظام اس قدرت کا ہے۔ تو بہرحال بھائی ملازم حسین صاحب کی طرف سے پروگرام ہوگا، تھوڑی دیر قرآن پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد بیان ہوگا، پھر اس کے بعد کھانے کا بھی انتظام ہے۔ تمام نمازیوں سے التجا ہے کہ بیٹھے رہیں، جن احباب نے سنتے پر نہیں سنتے پر